بغداد کے پرانے وقتوں کی بات ہے جب محل کے در و دیوار خوشبوؤں سے مہکتے تھے اور بازار علم و حکمت سے بھرے ہوتے تھے۔ ایک دن شاہی محل میں سنسنی پھیل گئی۔ بادشاہ سلامت ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ بظاہر ان کے جسم پر کوئی زخم یا کمزوری نہ تھی، مگر وہ دن با دن خاموش ہوتے جا رہے تھے۔ نہ وہ کسی وزیر سے بات کرتے، نہ کسی مشیر کو دربار میں بلاتے۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوتی مگر نظر خالی، گویا وہ کسی انجانی الجھن میں قید ہوں۔ درباری طبیب حکیم علاء الدین نے کئی دوائیں دیں مگر بیماری کا کچھ پتہ نہ چلا۔ یونانی، ہندی، عربی طبیبوں کو بلایا گیا، سب نے الگ الگ تشخیص کی، مگر بادشاہ کی حالت ویسی ہی رہی، خاموش خاموش اور بے نیاز۔ بادشاہ کا اکلوتا بیٹا شہزادہ نعمان سخت پریشان رہنے لگا۔ ایک دن وہ بغداد کے گلی کوچوں میں خاموشی سے چادر اوڑھے نکلا تاکہ شاید کسی عام انسان سے وہ دانائی مل جائے جو محل کے بڑے بڑے حکیم نہ دے سکے۔ اسی دوران شہر کے ایک پرانے محلے کی کچی گلی میں شہزادہ نعمان کی ملاقات ایک اندھے بوڑھے سے ہوئی جو ایک چھوٹی سی بوسیدہ دکان میں بیٹھا تھا۔ اس نے دروازے پر صرف ایک لکڑی کی تختی لٹکا رکھی تھی جس پر لکھا تھا، اندھا ہوں مگر دیکھتا ہوں وہ جو سب نہیں دیکھتے۔ شہزادہ چونک گیا اور اس کے قدم رک گئے۔ شہزادہ نعمان دھیرے دھیرے اس چھوٹی سی دکان کے اندر داخل ہوا۔ دکان کے اندر نیم تاریکی تھی، دیواروں پر پرانے طومار، خوشبودار جڑی بوٹیاں اور مٹی کے برتن ترتیب سے رکھے تھے۔ کونے میں ایک بوسیدہ چٹائی پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا، سفید ریش، گہری جھریوں والا چہرہ اور آنکھوں پر ایک سادہ سا سیاہ کپڑا بندھا ہوا۔ شہزادہ کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر پوچھا، کیا آپ واقعی حکیم ہیں؟ بوڑھے نے ہنستے ہوئے کہا، اگر تم مجھ سے سوال کرنے آئے ہو تو سننے کا حوصلہ بھی رکھنا۔ شہزادہ تھوڑا جھجکا مگر ادب سے بولا، میرے والد بادشاہ سلامت ایک عجیب مرض میں مبتلا ہے۔ بڑے بڑے طبیبوں نے ہار مان لی ہے۔ آپ کے بارے میں سنا کہ آپ وہ دیکھ لیتے ہیں جو دوسروں سے چھپ جاتا ہے۔ اندھے حکیم نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے بولا، مجھے تمہارے قدموں کی لرزش نے بتا دیا کہ تم بادشاہ کے بیٹے ہو، اور تمہاری آواز میں چھپی بے بسی نے مجھے یقین دلا دیا کہ یہ مرض صرف جسم کا نہیں، دل اور روح کا ہے۔ شہزادہ حیران ہو گیا۔ اس نے کچھ نہ بتایا تھا، پھر بھی وہ جان گیا۔ حکیم نے آگے بڑھ کر ایک چھوٹا سا مٹی کا کٹورا شہزادے کی طرف بڑھایا جس میں کچھ خشک پتے اور نیلے رنگ کا سفوف تھا۔ یہ دوا نہیں، نشان دہی ہے۔ اسے بادشاہ کی خوابگاہ میں رکھو اور 3 راتوں تک خاموشی سے دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ اگر تم دیکھو گے تب ہم بات کریں گے۔ شہزادہ وہ کٹورا لے کر خاموشی سے محل واپس چلا گیا، دل میں ایک عجیب سی امید اور بے چینی لیے۔ شہزادہ نعمان رات کی تاریکی میں خاموشی سے وہ مٹی کا کٹورا بادشاہ کے کمرے میں لے گیا۔ کمرہ مکمل خاموش تھا، صرف شمع کی مدھم روشنی اور بادشاہ کی بے حرکت موجودگی اس میں تھی۔ شہزادہ نے حکیم کی ہدایت کے مطابق وہ کٹورا بادشاہ کے سرہانے ایک لکڑی کے طاق پر رکھ دیا۔ کٹورے سے ہلکی سی خوشبو نکلنے لگی جیسے پرانی یادوں، مٹی اور نیم کی مہک ملی ہو۔ پہلی رات کچھ نہ ہوا، بادشاہ ویسے ہی خاموش رہے، آنکھیں چھت کی جانب جیسے کسی دور خیال میں گم ہو۔ دوسری رات جب شہزادہ چھپ کر پردے کے پیچھے بیٹھا تھا، اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی پلکیں ہل جیسے کوئی خواب سے چونک رہا ہو۔ پھر ان کے لب ہلکے سے حرکت میں آئے مگر کوئی لفظ ادا نہ ہو سکا۔ تیسری رات وہی خوشبو اور وہی خاموشی، مگر اس بار بادشاہ نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں اور ان کے چہرے پر ایک نمکین سا آنسو بہہ نکلا۔ شہزادہ بھاگ کر ان کے قریب گیا مگر بادشاہ بے خبر نیند میں تھے۔ آنکھ کے کونے میں وہ ایک آنسو شہزادے کے دل میں طوفان برپا کر گیا۔ صبح ہوتے ہی شہزادہ پھر اسی اندھے حکیم کے پاس پہنچا، سانس پھولی ہوئی مگر زبان بند۔ حکیم نے بنا دیکھے کہا، کہو تم نے کیا دیکھا؟ شہزادہ بولا،
میں نے ایک آंسو دیکھا جو برسوں کے سکوت کے بعد گرا۔ اندھے حکیم نے سر ہلایا اور دھیرے سے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں بادشاہ کو دیکھوں، اپنی آنکھوں سے نہیں، دل کی روشنی سے۔ محل کے دروازے پہلی بار کسی ایسے مہمان کے لیے کھلے تھے جسے نہ آنکھوں کا نور حاصل تھا، نہ کوئی شاہی رتبہ، مگر اس کے پاس وہ بینائی تھی جو عقل و علم سے آگے کی چیز تھی۔ اندھے حکیم کو درباری خادموں نے احترام سے اندر لایا، حالانکہ اس کے پرانے لباس، گرد آلود چپلیں اور بوسیدہ لکڑی کی چھڑی اسے کسی گلی کے فقیر جیسا بناتی تھی، مگر شہزادہ نعمان کے چہرے پر اعتماد تھا اور اس کی اجازت سے دربار خاموشی سے دم بخود تھا۔ بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی حکیم رک گیا۔ آنکھوں پر بندھی پٹی کو ہٹائے بغیر اس نے ہاتھ سے فضا کو چھوا، جیسے ہوا سے بات کر رہا ہو۔ پھر بادشاہ کے قریب گیا، ان کے تکیے کے پاس بیٹھا اور ان کی نبض تھامی۔ چند لمحے گزرے، پھر اس نے خاموشی سے بادشاہ کے کان میں چند عجیب، دھیمے الفاظ کہے جنہیں کوئی اور نہ سن سکا۔ پھر اس نے اپنی تھیلی سے ایک لکڑی کی چھوٹی سی شیشی نکالی جس میں سفید رنگ کی مٹی اور گلابی پھول کی پتیاں تھیں۔ اس نے وہ مٹی بادشاہ کی پیشانی پر لگائی اور بہت آہستہ سے کہا، یہ دوا نہیں، ایک پرانا خواب ہے جو جاگ رہا ہے۔ بادشاہ نے ہلکی سی جنبش کی، ان کے ہونٹوں سے ایک نام نکلا، نعیمہ۔ یہ نام سن کر شہزادہ حیرت سے آگے بڑھا۔ یہ میری والدہ کا نام ہے جو میرے بچپن میں وفات پا گئی تھی۔ اندھا حکیم مسکرایا، تمہارے بادشاہ کے زخم جسم کے نہیں، دل کے ہیں۔ یہ بیماری یادوں کی ہے جو دب گئی مگر ختم نہ ہوئی۔ کمرے میں موجود سب حیرت زدہ تھے کہ ایک اندھا شخص صرف خوشبو اور خاموشی سے بادشاہ کے دل کا راز کیسے جان گیا۔ بادشاہ کی آنکھیں نیم وا تھیں، جیسے صدیوں کی نیند سے آہستہ آہستہ جاگ رہے ہوں۔ ان کی سانسوں میں ہلکی جنبش تھی اور چہرے پر برسوں کی تھکن جیسے مٹنے لگی ہو۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، سب نگاہیں بادشاہ پر تھیں، مگر سب سے زیادہ حیرت شہزادہ نعمان کی تھی، کیونکہ اس نے پہلی بار اپنے والد کو ماں کے نام سے پکارا تھا۔ اندھا حکیم آہستہ سے اٹھا اور کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اس نے شہزادے کو اشارے سے بلایا اور سرگوشی میں کہا، اب تمہیں بادشاہ کے دل سے بات کرنی ہے، زبان سے نہیں۔ شہزادہ کچھ نہ سمجھ پایا، مگر حکیم نے ایک چھوٹا سا مٹی کا چراغ اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا، رات کے وقت یہ چراغ جلا کر ان کے پاس بیٹھو اور ماں کی کہانیاں سناؤ۔ وہ لمحے زندہ کرو جو مر چکے تھے۔ اسی رات محل کی خوابگاہ میں ایک نئی روشنی پھیلی۔ شہزادہ نعمان نے بچپن کی یادیں سنائیں، اپنی ماں کی باتیں کیں، اور وہ سب دوستی، محبت اور کمی محسوس کی جسے برسوں سے دبا رکھا تھا۔ بادشاہ کبھی خاموش رہتے، کبھی آہستہ سے سر ہلاتے، اور ایک موقع پر ان کی آنکھ سے ایک اور آنسو بہا، مگر اس بار وہ آنسو تکلیف کا نہیں، شفا کا تھا۔ رات کے آخری پہر بادشاہ نے پہلی بار شہزادے کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، میں جاگ گیا ہوں نعمان، بہت دیر سے۔ محل میں ایک نئی صبح طلوع ہونے کو تھی، ایسی صبح جس میں نہ صرف بادشاہ کی آنکھیں کھلی تھیں بلکہ اس کا دل بھی۔ صبح کی پہلی روشنی جب محل کی دیواروں پر پڑی تو بادشاہ مکمل ہوش و حواس میں بستر پر بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر برسوں بعد رونق تھی، آنکھوں میں نمی کے ساتھ روشنی اور لبوں پر وہ خاموش مسکراہٹ جو صرف دل کے ہلنے سے جنم لیتی ہے۔ درباری حیرت میں تھے، وزیر، مشیر، طبیب سب جمع ہوئے، مگر سب سے آگے اندھا حکیم خاموش کھڑا تھا، ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی، مگر چہرے پر وہ وقار جو سچ دیکھنے والوں کو ملتا ہے۔ بادشاہ نے سب کو دیکھا اور پہلی بار سب کے سامنے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، مجھے بہت کچھ یاد آ رہا ہے، اپنی رعیت، اپنے بیٹے کی معصوم مسکراہٹ، اور ایک عورت جو خاموشی سے سب کچھ دے کر چلی گئی۔ میں گم تھا اپنے آپ میں۔ پھر اس نے اندھے حکیم کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، تم وہ روشنی ہو جو دیکھے بغیر دکھا دیتی۔ محل میں سناٹا چھا گیا اور آنکھیں جھک گئیں۔ شہزادہ آگے بڑھا،
اندھے حکیم کا ہاتھ تھاما اور کہا، آپ نے ہمیں دوا نہیں دی، شفا دی۔ حکیم نے صرف اتنا کہا، جسم کی بیماری کو دوائی سے اور روح کی بیماری کو سچائی سے ٹھیک کیا جاتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے آنکھیں کھول دی ہیں، مگر اصل علاج ان کا دل مان چکا ہے۔ پھر وہ پلٹا اور بغیر کسی صلے، بغیر کسی لقب کے، اسی خاموشی سے چل دیا جس میں آیا تھا۔ کوئی تعارف نہ لیا، نہ اپنا نام بتایا، صرف تختی وہیں چھوڑ گیا جس پر لکھا تھا، اندھا ہوں مگر دیکھتا ہوں وہ جو سب نہیں دیکھتے۔ اسی دن سے بغداد میں ایک نئی روایت بنی کہ جب کوئی بادشاہ خاموش ہو جائے تو صرف حکمت بولتی ہے، اور بعض اوقات وہ حکمت اندھی ہوتی ہے مگر سب سے صاف دیکھتی ہے۔ اگر آپ کو یہ سچائی، صبر اور اللہ پر یقین کی خوبصورت کہانی پسند آئی ہو تو برا کرم اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ آپ کی دعائیں اور محبت ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ شکریہ۔